بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری۔ وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے۔ پھر جب اس عورت کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر، تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزوئیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اس قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں؟ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعامل کے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تیری ذات پاک ہے، تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں، انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے۔ عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں قیام فرما تھے کہ اجمیوں کی ایک جماعت آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اجمی دنیا کے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو عرب سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اجمی لوگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور حلقہ توڑ کر آگے بڑھا۔ پھر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک تھیلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے تھیلی کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں 500 دینار ہیں۔ اجنبی شخص نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا، میری شدید خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے فقراء میں تقسیم فرما دیں، یہ کام تو تم خود بھی انجام دے سکتے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دراصل میں نہیں جانتا کہ مستحق لوگ کون ہیں۔ اجنبی شخص نے عرض کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور رقم بھی ہے؟ جی ہاں، خدا کا دیا بہت کچھ ہے۔ اس شخص نے اپنی آسودہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے موجودہ سرمایہ کے علاوہ مزید دولت بھی کمانا چاہتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں نہیں؟ اس اجنبی شخص نے کہا، یہی رسم دنیا کی ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے دن رات کوششیں کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیناروں سے بری تھیلی اٹھائی اور اس شخص کو لوٹاتے ہوئے فرمایا، پھر تو تم ہی اس رقم کے زیادہ مستحق ہو، اسے واپس لے جا کر اپنے خزانے میں جمع کر دو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔